پہلے کلمہ ہے، پہلا رکن، دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن روزہ ہے، چوتھا رکن حج ہے، اور پانچواں رکن جو ہے یہ زکوٰۃ ہے۔ تو ان ارکان اسلام میں دو رکن ایسے ہیں کہ ان کے مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشا نصیب فرمائی۔ ایک تو ہے روزہ، پہلا رکن۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، تکمیل کے بعد، 29 یا 30 روزے رکھنے کے بعد، رمضان کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشی سے نوازا ہے۔ اور دوسرا رکن ہے حج۔ حج کے بعد بھی عید، یوم عرفات والے دن حج، اور اس کے بعد عید۔ تو حج ارکان اسلام میں ایک ایسی منفرد عبادت ہے، اکیلی عبادت ہے کہ اس کے لیے جگہ مقرر ہے، وقت بھی مقرر اور جگہ بھی مقرر۔ باقی جتنی باتیں ہیں اس کے لیے وقت مقرر ہے، جگہ مقرر نہیں ہے۔ مثلا نماز ہے، اسلام کا دوسرا رکن، کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا رکن نماز ہے۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ملک کے کسی کونے میں، بلکہ پوری دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں نماز پڑھنے نماز ہو جائے گی۔ اس کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح روزے ہیں رمضان المبارک کے، آپ کہیں بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تو وہاں روزے رکھنا شروع کر دیں، کہیں بھی ہیں۔ زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہیں، کہیں بھی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہو جائے گی۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے جگہ مقرر ہے اور ٹائم مقرر ہے۔ جگہ کے علاوہ کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، حج نہیں ہوگا۔ عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، کعبہ شریف ہے، صحیح ہے، یہ سارے جگہ مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ حج کہیں ہوگا ہی نہیں، یہ جگہ مقرر ہے۔ تیسری بات کہ باقی جتنی باتیں ہیں اس کی قضا ہے۔ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، مثلا ظہر کی نماز قضا ہو گئی کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ اگلے ٹائم میں نماز پڑھ لیں، مطلوب ٹائم کے علاوہ قضا نماز پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں، کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ ایک قضا ہو گیا، دو ہو گیا، ایام معدودات، پھر اس کے بعد اس کی گنتی پوری کرو۔ رمضان المبارک کے بعد جتنے روزے آپ کے قضا ہو گئے ہیں، 1 2 3 4 جتنے بھی شرعی مجبوری کوئی ہو گئی ہے، روزے قضا ہو گئے ہیں، تو رمضان المبارک کے بعد اس کی قضا کرو، روزے رکھو، ہو جائیں گے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی ادا ہے، قضا نہیں ہے، ادا ہوگی، اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کی بات کہ حج ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ باقی عبادتیں جو ہیں، ارکان ہیں، عبادتیں ہیں، جب بھی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس پر وہ عبادتیں لاگو ہو جاتی ہیں، اور پوری زندگی، مثلا نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، آپ کی جتنی زندگی ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، سانس میں سانس ہے، تو نماز فرض ہے، نماز معاف ہے ہی نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، رمضان المبارک آپ کی زندگی میں بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو آپ پر بار بار روزے رکھنا فرض ہے، معاف نہیں۔ زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہیں، ایک سال بھی صاحب نصاب، دوسرے سال بھی صاحب نصاب، جب تک آپ پوری زندگی میں
صاحب نصاب ہیں، 50 سالہ 100 سالہ 200 سالہ زندگی گزر گئی، صاحب نصاب ہیں تو بار بار آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ رزق حلال میں سے بے شک آپ کروڑ پتی بن گئے، رزق حلال، نہ سود کے پیسے، نہ رشوت کے پیسے، نہ حرام کے پیسے، رزق حلال میں سے آپ کروڑا پتی بن گئے، صرف ایک مرتبہ زندگی میں، پوری زندگی 50 سالہ زندگی ہے، 100 سالہ زندگی ہے، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کر لیں گے آپ کے پوری زندگی کا فرض جو ادا ہو جائے۔ باقی 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ، 50 دفعہ کر لیں تو وہ آپ کا نفلی حج ہوگا۔ 60 مرتبہ بھی بزرگوں نے حج کیا ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے 25 حج کیے ہیں، اور پیدل مدینہ پاک سے مکہ شریف پیدل آ کر 25 حج کیے ہیں۔ بعض بزرگوں نے 60 حج بھی کیے ہیں۔ وہ نفلی حج ہوں گے، فرض حج جو ہے آپ کی پوری زندگی میں، وہاں جانے کی جانی مالی طاقت ہے، مان استطاع الیہ سبیلا، راستہ بھی ہو، جانی طاقت بھی ہو کہ وہاں جا کر مناسک حج ادا کر سکے، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں وہ ادا کر سکے، یہ جانی طاقت، اور مالی طاقت اتنی ہو کہ آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور جتنے دن قیام کرنا ہے اتنا خرچہ اپنے گھر والوں کو دے کر جائے۔ تو حج ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، صرف ایک دفعہ۔